اور اپنے بھائی کو مخلصانہ نصیحت کرتے رہنا، یعنی جو بھی ملے اپنا بھائی باندھیے ہو اس کو اچھی بات، اسے اچھی لگے یا بری، یہ نہیں آپ نے دیکھنا نصیحت کرتے ہوئے اس کو اچھی لگ رہی بری، اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے کیا ایڈوائس، ہمیشہ صحیح بات کہہ دو، اچھی لگے یا بری اچھے طریقے سے کہہ دو۔ بہت بری بات بھی اگر بہت اچھے طریقے سے کہہ دی جائے تو اتنی برے نہیں لگتی، اور بہت اچھی بات بھی اگر بہت برے طریقے سے کہہ دی جائے تو بہت بری لگتی۔ سو انداز اچھا رکھ کر بات صحیح کریں۔ غصے کو پی جاؤ کہ میں نے انجام کار کے اعتبار سے اس سے زیادہ میٹھا گھونٹ نہیں پیا۔ بڑی خطرناک بات، غصے کو لوگ پیتے نہیں ہیں عموماً، جسٹ کنٹرول یور اینگر۔ دادا جان فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سویٹ ڈرنک نہ میں نے کبھی پیا ہی نہیں ہے انجام کے حساب سے، یعنی جو اس کا اگر آپ یہ کریں گے تو جو نتیجہ اس کا نکلے گا وہ اتنا سویٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا غصے کو، اور آخرت میں تو ہو گئی، اور نا عاقبت کے لحاظ سے لذیذ تر، یعنی دونوں باتیں، سوری میں نے پورا نہیں پڑھا تھا، تو انجام کے یعنی ریپرکشن کے کو اگر ہم دیکھیں اس کے کتنے اچھے نکلیں گے، اس کو اگر مد نظر کو رکھیں، کنسیڈر کریں، تو اتنا میٹھا گھونٹ میں نے کبھی نہیں پیا، اور عاقبت میں یعنی قیامت کے لیے اتنا مزیدار کھانا نہیں میں نے کھایا۔ غصے کو پیو، اور جو تمہارے ساتھ سختی کرے اس کے لیے نرم ہو جاؤ، شاید کبھی وہ بھی نرم ہو جائے۔ اپنے دشمن کے ساتھ احسان کرو کہ اس میں دو میں سے ایک کامیابی اور شیریں ترین کامیابی ہے، یعنی جب کوئی سختی کرے آپ پر تو آپ کو جب موقع مل جائے، دیٹس واٹ ہی از سیئنگ، اس پہ نرمی کریں، یہ نہ کریں کہ یار نہیں اس نے میرے سے سختی کی تھی اب میں اس پہ سختی کروں گا۔ وینجنس جو ہے نا یہ اچھی چیز ہے، بدلہ دیٹس ناٹ اے گڈ۔ جب آپ پہ کوئی سختی کرے، کبھی آپ کو موقع مل جائے، ڈو یور بیسٹ، بٹ اچھا آدمی کبھی یہ نہیں کرے گا۔ کبھی دشمن کے ساتھ احسان کرو، یعنی اگر کوئی آپ سے دشمنی کرے، آپ کو نقصان پہنچائے، لیکن کبھی اسے ضرورت پڑ جائے، حل، یہ شیریں ترین یعنی سب سے میٹھی کامیابی ہے سکسیس سے۔ اور اگر اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنا چاہو، اپنے بھائی سے کٹ کرنا چاہو، تو اپنے نفس میں اپنے اندر اتنی گنجائش رکھو، اتنی پروویژن رکھو کہ اگر اسے کسی دن واپسی کا خیال پیدا ہو تو واپس آ سکے۔ سارے راستے نہ بند کر دو۔ انسان جب میں نے دیکھا کہ جب کسی سے ایسی لڑائی ہوتی ہے تو ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے وہ زندگی میں اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی۔ ایسا بھی نہ ہو، آپ کسی سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں تو اس انداز میں توڑیں کہ اتنی گنجائش ہو کہ اگر کبھی وہ واپس آنا چاہے، اس کو آنے میں شرمندگی نہ ہو، آپ کو اس کو بھائی آپ مخالفت ضرور کریں لیکن ایک حد تک کریں، ایک اس میں ایک ماڈسٹی ہو، کل کو واپس آؤ، مل جاؤ۔ جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھے اس کے خیال کو غلط نہ ہونے دینا۔ بڑی پیاری بات۔ لوگ تمہارے بارے میں یہ گمان کریں کہ تم بڑے سخی ہو تو پھر یعنی بڑے جنرس ہو، اس کے خیال کو غلط نہ ہونے۔ لوگ تمہارے بارے میں خیال کریں تم بڑے باعمل آدمی ہو، ان کے خیال کو غلط نہ ہونے۔ وہ سمجھیں کہ تم بڑے باعلم ہو تو پھر ان کے خیال کو غلط نہ ہونے۔ وہ سمجھے تم بڑا مدد کرنے والے ہو۔ باہمی روابط کی بنا پر کسی بھائی کے حق کو ضائع نہ کرنا، کہ جس کے حق کو ضائع کر دیا ہے پھر وہ واقعاً بھائی نہیں، یعنی کسی کے رائٹس ہوں، ڈونٹ وائلیٹ رائٹس آف اینی ون اراؤنڈ یو، کیونکہ if you are violating rights then they are not your brothers۔ برادر ہی کیا جس کے رائٹس آپ وائلیٹ کر رہا تمہارے، اور دیکھو تمہارے گھر والے تمہاری وجہ سے بدبخت نہ ہونے پائیں، تمہاری وجہ سے، یعنی اپنے گھر والوں کو جو بہترین چیز ہو وہ کرو، یہ نہ ہو کہ تم توجہ نہ دو، وہ بہک جائیں اور تمہاری وجہ سے کہ تم نے اپنا رول نہیں پلے کیا اور اس سے وہ غلط فیصلے کر بیٹھے ہیں، زندگی کو پچھتائیں۔ سو پلے یور رول، تاکہ ان کو، کیونکہ گھر میں عورت ہوتی ہے یا بچے ہوتے ہیں، نہ عورت کو اتنی سینس ہے کہ وہ دنیا کو بہت زیادہ پرکھتی ہے، نہ بچوں کو، کیونکہ بچے تو بچے ہیں۔ سو مرد کو بہت زیادہ اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سم ٹائم بات سب کی سنیں لیکن ایک حد تک، اپنی نالج، مشورہ جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں اس کو یوز کریں، اور جو تم سے کنارہ کش ہونا چاہے اس کے پیچھے نہ لگے رہو، یعنی جو تم سے اوائڈ کر رہا ہو تمہیں، اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ، ٹھیک ہے، اسٹے، ٹھیک ہے، اوائڈ کر رہا ہے بس، ٹھیک۔ تمہارا کوئی بھائی قطع تعلقات میں تم پر بازی نہ لے جائے اور تم تعلقات مضبوط کر لو، یعنی یہ الٹا لکھ دیا شاید، سوری، ہاں، تمہارا کوئی بھائی قطع تعلقات میں تم پر بازی نہ لے جائے کہ تم تعلقات مضبوط کر لو، یعنی اگر کوئی تم سے تعلق توڑنا چاہے تو اس کے توڑنے سے پہلے تم جوڑ لو، یہ نہ ہو کہ وہ پہلے توڑ دے۔ یعنی اپنے گھر میں، اپنے بھائی بہنوں میں، اپنے رشتے داروں میں، قریبی دوستوں میں کوئی آپ سے تعلق توڑنے والا ہو تو کوشش کرو وہ معاملات ختم کر کے اس سے تعلق دوبارہ جوڑ لو، بجائے اس کے کہ وہ فائنل سٹیج پہ بڑھ کر آپ سے تعلق توڑ کے چلا جائے، کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اور خبردار، برائی کرنے میں نیکی کرنے سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ نہ کرنا۔ ہم بڑے ایفرٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ برائیوں کے لیے اور نیکیوں کے لیے نہیں، کہہ رہے ہیں ایفرٹ تو اس میں بھی کرتے ہیں، اس میں بھی کرتے ہیں، نیکی زیادہ ایفرٹ کرنا۔ اور کسی ظالم کے ظلم کو بہت بڑا تصور نہ کرنا، ڈونٹ تھنک کہ ظالم کا ظلم بہت بڑا ہے، وہ ڈر جائیں۔
کہ وہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تمہیں نہیں، اور تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے. یو آر بینگ بینیفٹ. مظلوم ہونا اچھی بات ہے. جو تمہیں فائدہ پہنچائے اس کی جزا یہ نہیں کہ تم اس کے ساتھ برائی کرو. سبحان اللہ. لیکن حضرت علی نے صرف باتیں نہیں کی، انہوں نے کیا ہی. جنگ صفین میں معاویہ کے لوگوں نے پانی روک دیا، قبضہ کر لیا. حضرت علی نے مالک اشتر سے کہا جاؤ ان سے جنگ کرو، ان سے قبضہ چھڑواؤ پانی. انہوں نے جنگ کی بھگا دیا سب. تو ان کے فوج والوں نے روک دیا پانی. انہوں نے کہا نہیں، ڈونٹ ڈو دس، دے ڈڈ رانگ، یو شوڈ ناٹ. جنگ کی حالت میں بھی آبزروڈ رائٹ. بہت بڑا حوصلہ چاہیے. اے بچوں، اے میرے بیٹے، یاد رکھو کہ رزق کی دو قسمیں ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف ارننگز، منی، رزق. ایک رزق جسے تم تلاش کر رہے ہو، ایک رزق وہ ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو. روزی وہ ہے جسے تم یو آر فائنڈنگ. ایک رزق وہ ہے جو تم کو تلاش کر رہا ہے، اور اگر تم اس تک نہ جاؤ گے تو وہ خود تم تک آ جائے گا. ضرورت کے وقت اسٹے پٹ، کوشش پوری کرنی ہے. ضرورت کے وقت خضوع و خشوع کا اظہار کس قدر ذلیل ترین بات، اور بے نیازی کے عالم میں بد سلوکی کس قدر قبیح حرکت. ضرورت کے وقت خضوع و خشوع کا اظہار کس قدر ذلیل بات. آئے کس کو سمجھ میں آئی؟ ضرورت کے وقت خضوع و خشوع. ضرورت کے وقت یعنی جب مشکل پڑی تو میں تو بڑا بندہ ہوں آپ کا، پلیز میرا کام. کہ کتنی ذلیل بات ہے یہ. ہر وقت کرو، کیونکہ ضرورت پڑے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ویسے تم. اور بے نیازی کے عالم میں بد سلوکی، یعنی جب سب کچھ مل گیا تو بد سلوکی شروع کر. یعنی خوشامد کی کسی کی کہ مجھے دے دیں، آپ بہت اچھے آدمی، اب ضرورت ہے نا کی تعریف ہو رہی ہے، وہ جی جی بس نہیں آپ تو بس ہم تو یہ مل گئے پیسے. اس کے بعد جب کبھی ضرورت نہیں ہے، کون ہے آپ؟ اس دنیا میں تمہارا حصہ اتنا ہی ہے جس سے اپنی عاقبت کا انتظام کر سکو. دیٹس اٹ. اس دنیا میں تمہارا حصہ اتنا ہے کہ آخرت کے لیے پریپیئر ہو جاؤ، بس دیٹس اٹ. اس سے زیادہ نہ لو ورنہ پرابلم میں ہوگی. اور کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر پریشانی کا اظہار کرنا ہے تو ہر اس چیز پر بھی فریاد کرو جو تم تک نہیں پہنچی. اصل بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کرنے والے ہیں، وہ نکل گئی ہمارے ہاتھ سے، او یار، وہ کہہ رہے ہیں اگر اس پہ پریشان ہی ہونا ہے تو پھر ہر چیز میں پریشان ہو جو تمہیں نہیں ملی. جو کچھ ہو چکا اس کے ذریعے، جو کچھ ہو چکا اس کے ذریعے، آن دا بیسس آف دیٹ پتہ لگاؤ جو ہونے والا ہے. لرن فرام یور لیسن اینڈ ٹرائی ٹو اینٹیسپیٹ واٹ ول ہیپن. جو کچھ ہو چکا اس کے ذریعے پتہ لگاؤ جو ہونے والا ہے، کہ معاملات تمام کے تمام ایک ہی جیسے ہیں. چیزیں کبھی نہیں بدلتی. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ غلط کا نتیجہ صحیح ہو. اگر غلط ہوا کام، اس کے نتیجے غلط نکلیں تو آئندہ ہمیشہ اس کا نتیجہ غلط نکلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کبھی. معاملات ایک جیسے. اور خبردار ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جن پر اس وقت تک نصیحت اثر نہیں کرتی جب تک کہ پوری طرح ماشاءاللہ سے پنشمنٹ نہ مل جائے. اس لیے کہ انسان عاقل ادب سے نصیحت، اور انسان عاقل جو عقل مند انسان ہوتا ہے ادب سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جانور مار پیٹ سے سیدھا ہوتا ہے. انسان میں کیا، جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور کو جب سدھایا جاتا ہے اس کو مارا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو پتہ ہو یہ نہیں کرنا یہ کرنا. انسان تو ایسا نہیں. دنیا میں وارد ہونے والے ہموم و آلام کو صبر کے عزائم اور یقین کے حسن کے ذریعے رد کر دو. مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، صبر، یقین خدا پر، صبر. یاد رکھو کہ جس نے بھی اعتدال کو چھوڑا وہ منحرف. کبھی بھی میڈیم وے نہیں، ماڈسٹ وے کو نہیں چھوڑنا. نہ بہت ایکسٹراویگنٹ، نہ بہت کنجوس، نہ بہت یہ، نہ بہت، یعنی ایکسٹریمز آر بیڈ. ساتھی ایک طرح کا شریک کے نصب ہوتا ہے، اور دوست وہ ہے جو غیبت میں بھی سچا دوست رہے. یعنی دوست وہ ہے جو آپ نہ ہو تب بھی آپ کے لیے کچھ اچھا کرے. اور ساتھی جو ہوتا ہے وہ ایک بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کا بھائی. دوست، اچھا دوست بنو. خواہش اندھے پن کا شریک کار ہوتی ہے. آخری بات، خواہش اندھے پن کا شریک کار ہوتی ہے. یہ جو خواہش ہوتی ہے یہ آپ کو اندھا کر، اٹ ڈز ناٹ لیٹ یو سی تھنگز بیٹر ان اے پراپر وے، بیکاز آپ کی خواہش ہے. ایک چیز آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ یار یہ غلط ہے، اور ایک چیز سے بلا وجہ ہی اناد ہے تو اس کی اچھائی بھی نہیں دیکھ پائیں گے. دونوں طرف ہے. یعنی کسی چیز کے بارے میں خواہش ہے تو اس کی برائی نہیں دیکھ پاتے، کسی چیز نہیں پسند تو اس کی اچھائی بھی نہیں دیکھ پاتے. اس میں ہر ایک میں اچھائی، خصوصاً لوگوں کے معاملے میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو خواہشات اندھی ہوتی ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. ڈونٹ جج people, things, actions on the basis of what you like or dislike. Don't do that. Judge them on the merit. Your liking and disliking is not the merit, should never be the merit. Standard ہونے چاہیے. کوئی standard ہو اپنی. مثلا مجھے ایک صاحب ہیں یا ایک ایکشن ہے مجھے نہیں پسند، مجھے نہیں پسند. بھائی مجھے نہیں پسند، آپ کو یہ عمل کرنا نہیں پسند، نہ پسند ہو آپ کو عمل کرنا. لیکن کیا اسٹینڈرڈس کے مطابق یہ عمل کرنا ٹھیک ہے؟ اگر اسٹینڈرڈ، ہیومن اسٹینڈرڈ، سوشل اسٹینڈرڈ، ریلیجس اسٹینڈرڈ
ریلیجن الاؤ کر رہا ہے اس عمل کو, سوسائٹی الاؤ کر رہی ہے اس عمل کو, ٹھیک ہے, اور ماڈسٹی الاؤ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے ماڈسٹ عمل, مجھے نہیں پسند. تو آپ کو نہیں پسند ہونا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ یہ عمل غلط ہے. سو ڈونٹ جج ایکشن, ڈونٹ جج ٹاک, ڈونٹ جج پیپل آن دا بیس آف وٹ یو لائک اور ڈس لائک. یہ خطرناک چیز ہے. اسٹینڈرڈس پہ دیکھیں, لوگوں کو دیکھنا ہے اسٹینڈرڈ پہ دیکھیں. اچھا لوگ, آپ کس کو اچھا کہتے ہیں, اسٹینڈرڈ کس کو اچھا کہتے ہیں. آپ کو چھوڑیں, مجھے ایک شخص پرسنلی نہیں پسند, لیکن اسٹینڈرڈ کس کو اچھا کہتا ہے. ایک ایسا آدمی جو دوسروں کے کام آتا ہو, وہ لڑائی جھگڑا بلا وجہ نہ کرتا ہو. اوور آل ویسا نماز کون پڑھا سکتا ہے؟ عالم, عادل, عاقل, ٹھیک ہے نا, بالغ, عقل رکھتا ہو, عالم ہو اور عادل. اب عادل کا کیا مطلب ہے جی اسلام میں؟ عادل کا کیا مطلب ہے؟ اپیرنٹلی ٹھیک ہو, یعنی اس کے متعلق یہ مشہور نہ ہو او بھائی کھلا برائیاں کر رہے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں, تو مسئلہ نہیں. تو اپنی خواہش کو کبھی بھی کسوٹی نہ بنائیں. امپورٹنٹ باتیں اس میں. بہت سے دور والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب والوں سے قریب ہوتے ہیں, اور بہت سے قریب والے دور والوں سے بھی زیادہ دور. There are many people who are closer to you than those who are, وہ رہتے تو دور ہیں لیکن they are closer to you, even closer to in comparison to who live with you. اور بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں, وہ اتنے دور ہوتے ہیں جو دور والوں سے بھی دور ہوتے ہیں. تو it depends on your relationship. قریب رہنا ہر مرتبہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو قریب آپ سے سنسیئر بھی ہو. یہ سنسیئرٹی اور اس کے معنوں میں کہ never judge sincerity of the people because they live away. غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ فیملی دوست نہیں ہو سکتی. anyone can be a good بھائی بھی ہو سکتا ہے. جو حق سے آگے بڑھ جائے اس کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں. یعنی if you حق سے آگے بڑھ جائے, نہیں اپنی طرف سے ہی کوئی باتیں زیادہ ہی سمجھنے لگے تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا. اور جو اپنی حیثیت پر قائم رہتا ہے اس کی عزت باقی رہتی ہے. جو ہے وہ اسی پہ رہے تو عزت بھی رہے گی. اب ایک شخص ہے وہ کم پڑھا لکھا ہے مثال کے طور پر, تو وہ سب کو یہ کہے میں پڑھا لکھا ہوں تو بے عزتی ہوگی اس کی, کہیں نہ کہیں پکڑ جائے گا. ایک شخص کم پڑھا لکھا ہے وہ کہہ رہا میں تو کم پڑھا لکھا ہوں, تو اس کی عزت بنی رہے گی. ٹھیک ہے, کم پڑھا لکھا وہ مانتا ہے. جو ہو وہی ہو. تمہارے ہاتھوں میں مضبوط ترین وسیلہ وَأَوْثَقُ سَبَبٍ اخذت به سبب بینک و بین اللہ سبحانہ. جو سب سے بڑا تمہارے پاس مضبوط ترین تمہارے پاس وسیلہ ہے وہ کیا ہے؟ یور اینڈ گاڈز ریلیشن شپ. آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ آپ کا رب ہے, پالنے والا ہے, سسٹینر. یہ جو ہمارا ریلیشن شپ, وی آر دا کریٹڈ, ہی از اے کریٹر, دیٹس دا اسٹرانگیسٹ ریلیشن. اور جو تمہاری پرواہ نہ کرے وہی تمہارا دشمن ہے. جو نہیں کہ دشمن کھل کے ہے سامنے, آپ کی بات کی پرواہ, آپ کی عزت کی پرواہ نہیں, آپ کی بات کی پرواہ نہیں, آپ کے مال کی پرواہ نہیں, آپ کی جان کی پرواہ نہیں, تو اسے دشمن ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی مایوسی بھی کامیابی بن جاتی ہے. جب حرص و طمع موجب ہلاکت ہو. یعنی اگر کبھی کسی چیز کا بہت زیادہ چاہنا, اس کے لیے کوشش کرنا, وہ آپ کو پرابلم میں ڈال سکتا ہو, تو پھر ڈیسپیئر از بیٹر, نہ ملنا اس کا بہتر ہے. وہ ملنے سے جو پرابلم پیدا ہوگی وہ زیادہ بڑی ہوگی. ہر عیب ظاہر نہیں ہوا کرتا, اور نہ ہر فرصت کا موقع بار بار ملتا. یعنی جو عیب جو ہے نا وہ ظاہر ضرور نہیں ہے, ہر عیب ظاہر ہو جائے. بہت سارے عیب نہیں ظاہر ہوتے, اندر ہوتے ہیں. اور جو فارغ ٹائم ہے نا وہ بار بار نہیں ملتا. اس کو غنیمت جانو, کوئی اچھا کام کر لو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں والا راستے سے بھٹک جاتا ہے اور اندھا سیدھے راستے کو پا لیتا ہے. اب یہاں یہ اندھا اور کیا کہتے ہیں آنکھوں والا میٹافوریکل ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پڑھا لکھا آدمی جاہل ہوتا ہے, اور جاہل آدمی بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے, بڑا متقی ہوتا ہے, بڑا اچھا ہوتا ہے, کا عمل بہت بہتر ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ امیر اور پڑھا لکھا ہی اچھے کام کرے گا, پاورفل, اور جو غریب یا کم پڑھا لکھا یا کمزور ہے وہ نہیں کرے گا. یہ نہیں ہے. کامیابی عمل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. برائی کو پس پوش ڈالتے رہو کہ جب بھی چاہو اس کی طرف بڑھ سکتے ہو, کیونکہ برائی اگر پیچھے ہوگی تو پیچھے تو آپ کبھی بھی ہٹ سکتے ہیں. آپ برائی کو کبھی بھی پالیں گے. سو جسٹ پٹ اٹ بیک. جاہل سے قطع تعلق عاقل سے تعلقات کے برابر ہے. ایک آدمی جاہل ہو, اس سے آپ بلا وجہ کی گفتگو کرنا یہ بند کریں. وہ برابر اس بات کی کہ آپ کسی بہت پڑھ لکھے اور عاقل آدمی سے گفتگو کریں. یہ دونوں باتیں برابر ہیں. ایک جاہل سے بات نہ کرنا ایک عاقل سے بات کرنے کے برابر ہے. جو زمانے کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے, زمانہ اس سے خیانت کرتا ہے. اگر آپ دنیا کو یہ سمجھیں بس دیٹس فائن, جو میرے ارد گرد ہے وہ سب ٹھیک ہیں, جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اس کا دھوکہ ہو. ہمیشہ احتیاط. اور جو اسے بڑا سمجھتا ہے اسے وہ ذلیل کر. یعنی سمجھتے ہیں نا دنیا میں یہ دنیا ہی مجھے عزت دے گی, وہی ذلیل. ہر تیر انداز کا تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا. یعنی ہر کوشش کرنے والے کی کوشش کامیاب نہیں. ضروری نہیں کہ آپ کی ہر کوشش کامیاب ہو, کوشش کرنا آپ کا کام. جب حاکم بدل جاتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے. whenever the ruler changes things change. لوگوں کے
معیار بدل جاتے ہیں، کامنٹ کے اصول بدل جاتے ہیں۔ رفیق سفر کے بارے میں راستہ پر چلنے سے پہلے پوچھ لو، یعنی جو تمہارے ساتھ راستے میں ٹریول جس نے کرنا ہے اس کے بارے میں پہلے پوچھو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایکچوئل ٹریول کے متعلق ہے، زندگی کے سفر کی بات۔ شادی کرنی ہے تو پہلے دیکھ لو، دوست بنانا ہے تو پہلے دیکھ لو، کسی سے تعلقات بنانے ہیں تو دیکھ لو، اس کا یہ مطلب۔ ہمسائے کے بارے میں اپنے گھر سے پہلے خبر گیری کرو، یعنی اگر تمہارا کوئی ہمسایہ ہے اس میں پرابلم ہے، اپنے گھر سے پہلے اس کا حق ہے، اس کو پوچھو جا کے، اس کے مسئلے کو حل کرو۔ خبردار ایسی کوئی بات نہ کر، پڑوسی، نیبر کے بڑے رائٹ۔ خبردار ایسی کوئی بات نہ کرنا جو مذاقہ خیز ہو، چاہے دوسروں ہی کی طرف سے نقل کی جائے، یعنی دوسروں کی کو کوٹ کرتے ہوئے بھی کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جو جوک والی ہو۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو میک فن۔ خبردار عورتوں سے مشورہ نہ کرنا کہ ان کی رائے کمزور اور ان کا ارادہ سست ہوتا ہے، انہیں پردے میں رکھ کر ان کی نگاہوں کو تانک جھانک سے محفوظ رکھو کہ پردہ کی سختی ان کی عزت و آبرو کو باقی رکھنے والی ہے۔ پردے سے عورت کی عزت محفوظ رہے، اور ان کے گھر سے نکل جانا غیر معتبر افراد کے اپنے گھر میں داخل کرنے سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، یعنی غیر معتبر افراد کو اپنے گھر میں داخل نہ کرو، یعنی غیر untrustworthy worthy people don't let them come to your house. It'll be more dangerous than letting your women go outside. اگر ممکن ہو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کو نہ پہچانے تو ایسے ہی کرو، اور خبردار انہیں ان کی ذاتی مسائل سے زیادہ اختیارات نہ دو، اس لیے کہ عورت ایک پھول ہے اور حاکم و متصرف نہیں، یعنی جتنے اختیارات ایک عورت کو حاصل ہونے چاہیے اتنے دو، جتنے نہیں ہونے چاہیے اتنے مت دو۔ وہ حاکم نہیں ہونی چاہیے، گھر کی پرابلمس پیدا ہوں گی۔ اس کا پاس و لحاظ کو اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ، یعنی اس کی عزت کو، اس کے خیال کو، جو اس کی ذات ہے نا اس سے آگے نہ بڑھاؤ، اور اس میں دوسروں کی سفارش کا حوصلہ نہ پیدا ہونے دو۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کی سفارشیں کرے آ کے تمہارے ساتھ، مردوں۔ دیکھو خبردار غیرت کے مواقع کے علاوہ غیرت کا اظہار مت کرنا، یعنی کوئی ایسا موقع ہو جہاں غیرت اور کوئی انٹیگریٹی شو کرنی ہے تو وہاں کرو، ہر جگہ نہیں اپنے آپ کو مرد سمجھ لیا میں غیرت مند ہوں، جو تمہیں یوں کرو منہ کرو، ناجائز سختی بھی نہیں کرنی۔ اس طرح اچھی عورت بھی برائی کے راستے پہ چلی جاتی اور بے عیب بھی مشکوک ہو جائے گی۔ بلا وجہ غیرت مند بننے کی کوشش نہ کریں، ماڈسٹ۔ اپنے ہر خادم کے لیے، نوکر کے لیے ایک عمل مقرر کر دو جس کا محاسبہ کر سکو، اکاؤنٹیبلٹی کر سکو، یعنی ہر ایک کے لیے ایک کام فکس کرو، اس سے پوچھو کہ بھئی یہ کام تمہارے ذمہ لگا تھا۔ یہ بات ایک دوسرے کے حوالے کرنے سے کہیں بہتر ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہر ایک کو سب کچھ پکڑا دو۔ سبارڈینیشن، یعنی انہوں نے ایک ہی جملے میں پوری مینجمنٹ سکھا دی ہے، ہر ایک کو ایک کام دو اور اسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرو، نہ کہ سب کچھ ایک کو یا سب کچھ پکڑا دو۔ اپنے قبیلے کا احترام کرو، رسپیکٹ یور ٹرائب، یہی تمہارے لیے پرواز کا مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی اٹس یور آئیڈینٹی، اور یہی تمہاری اصل ہیں، دیز آر یور روٹس، جن کی طرف تمہاری بازگشت، یعنی جہاں تم لوٹتے ہو، دیز آر یور روٹس، یو ول بی آئیڈینٹیفائڈ بائی دیم، اور تمہارے ہاتھ میں ہے جن کے ذریعے حملہ کر سکتے ہو، یعنی یہی وہ تمہاری سپورٹ بھی بنیں گے کل کو۔ اپنے دین و دنیا کو، آخری جملہ، اپنے دین و دنیا کو پروردگار کے حوالے کر دو اور اس سے دعا کرو کہ وہ تمہارے حق میں دنیا اور آخرت میں بہترین فیصلہ کرے۔ فیصلے اپنے ہاتھ میں ڈالو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیصلہ ہی نہ کرو، مطلب اس کا یہ ہے کہ ڈیپینڈ، اللہ کے معاملات کے مطابق فیصلہ کرو، اللہ تو نہیں آ کے آپ کو بتائے گا۔ اب ایک بندہ پوچھ رہا بھائی آپ نے جاب کرنی ہے، ٹھہر جائیں بھائی، اللہ کے حوالے کیا ہوا، اب اللہ کب جواب دے گا آپ کو پتہ نہیں، ایسے تو نہیں، اللہ نے تو آ کے جواب دینا آپ کو۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تھی وہ وصیت جو آپ سب کے لیے انہوں نے، ہم سب کے لیے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ عورت سے مشورہ نہ کرو، یہ ایک بڑی ایک عجیب سی بات ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا یہ ایبسولوٹ ہے؟ اس کے یہ معنی ایبسولوٹ لیے جائیں گے کہ بالکل پوچھنا ہی نہیں؟ آف کورس ناٹ۔ دیکھیں ہر چیز کی ایکسپرٹ ہوا کرتے ہیں، ہر چیز کی۔ اس زمانے میں عورتیں پڑھتی نہیں تھیں، گھر سے باہر جاتی نہیں تھیں، تو انہیں گھر کے معاملات کا پتہ ہوتا تھا، باہر کے معاملات کا نہیں پتہ ہوتا۔ بہت سارے مواقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین سے مشورہ کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ان کا احترام کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ خواتین جو اگر مثال کسی معاملے میں کوئی خاتون ایکسپرٹ ہے تو اس سے مشورہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ صرف اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین سے مشورہ نہ کرنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بالکل آپ نے پوچھنا ہی نہیں۔ اچھا یہاں جو ہے کہ ان کی رائے کمزور اور ان کا ارادہ سست ہوتا ہے، یعنی دے ہیو ویک اوپینینز، یہ بھی بلینکٹ بات نہیں ہے جنرلی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ ان کا ارادہ سست، یعنی دے آر
ویری پیشنیٹ. ویمن کا یہ پرابلم ہے کہ وہ پیشنیٹ بہت ہوتی ہیں. مثلا ایک ماں بچے کو لے کے پاگل ہو جاتی ہے, کوئی سننے نہیں چاہتی اس کے خلاف. باپ پھر بھی آپ کو بڑا مل جائے گا ایسا کہ یار ہاں ٹھیک ہے یار میرے بیٹے. ماں تو بالکل ہلتی نہیں ہے, وہ کہتی نہیں ہے ٹھیک ہے. شوہر کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتی ہیں. خواتین کے اندر ہر چیز کو لے کے ذرا پوزیسونیس زیادہ پائی جاتی ہے, اور وہ پھر اس کے بارے میں بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے ایک ایسے لیول تک چلی جاتی ہیں جہاں وہ صحیح فیصلے نہیں کر پاتی. سینٹی تھوڑی سی ختم ہو جاتی ہے وہاں, جذبات ایموشن ذرا زیادہ آ جاتے ہیں. یعنی جب آپ ایموشنل ہوتے ہیں تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. دیٹس اے بگ پرابلم. اچھا یہ مرد کے ساتھ بھی, اگر مرد کسی معاملے میں ایموشنل ہو جائے فیصلہ نہیں کر سکے گا. جنرلی عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں مردوں سے تھوڑی زیادہ, تو اس لیے ان میں فیصلے کی بھی قوت تھوڑی کم ہوتی ہے, مردوں میں ذرا زیادہ ہوتی ہے. سو یہ اس طرف اشارہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہر عورت ایسی ہے, لیکن اکثر کیسز میں آپ کو ایسا ملے گا. سو ان سے آپ بالکل مشورہ کر لیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ اس پہ اپنی رائے دیں. اگر وہ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں وہ واقعی بڑی زبردست آپ کو رائے دیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے مشوروں پہ ہی نہ چلتے رہو. ہم نے دیکھے ہیں گھروں میں. چلو جی, یہ تھا جناب علی ہمارا وصیت امام علی علیہ السلام جو کہ انہوں نے ہمیں کی. اب ہم جو نہج البلاغہ شروع کریں گے وہ نہج البلاغہ ہے اقوال. وہ چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں, بالکل ایک ایک لائن کے, ون سنگل لائنرز. اس کا پہلا قول ہم آج کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کن فی الفتنتی ابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا درع فیحلب. فتنہ و فساد کے زمانے میں اس طرح رہو جس طرح 2 سال کا اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے کہ نہ اس کی پشت سواری کے قابل ہوتی ہے نہ اسے دودھ نکالا جا سکتا. واہ. سو ہی سیئنگ کہ جب کوئی ٹرموائل پرابلم ہو معاشرے میں, کوئی فتنہ ہو, کوئی کیاس ہو, کوئی پرابلم ہو, تو ایسے ہو جاؤ جیسے 2 سال کا اونٹنی کا بچہ. نہ اس پہ سواری کی جا سکتی ہے نہ اس سے دودھ نکالا جا سکتا. یعنی کسی طرف بھی نہ جاؤ. ڈونٹ بی پارٹیزن نہ ہو, نہ ایک سائڈ تم پہ سوار ہو سکے نہ دوسری. ٹرائی ٹو بی امپارشل. اگر فتنہ وتنا ہو تو امپارشل ہو جاؤ, اس میں پارٹ نہ لو. حق اور باطل کی یہ مطلب نہیں ہے. حق و باطل میں آپ نے حق کا حساب دینا. یہ نہیں کوئی لوگ امام حسین جب لڑ رہے تھے ان کا یار ہم تو بھائی نہیں, اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حق و باطل ہی چھوڑ دو. مراد یہ ہے کہ جب کہیں کوئی ایسا ٹرموائل ہو جہاں حق و باطل کا مسئلہ نہ ہو, بس لوگ ایسے ہی, تو وہاں ان کے پارٹ مت بنو. ڈونٹ بی اے پارٹ آف اٹ. ڈونٹ بی پارٹ آف اے کیاس.